ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات پر کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو بڑی ہی ایمانداری اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی شان، عظمت، منقبت اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی
اور کوئی شام ایسی نہیں آئی جب اللہ رب العزت کی تائید، نصرت اور مدد آپ کے شامل حال نہ ہوئی ہو۔ آج ہر شخص بے برکتی اور نحوست کی وجہ سے پریشان ہے۔ کاروبار میں بے برکتیاں، گھروں میں نحوستیں، معاملات کے اندر خرابیاں، جس کی وجہ سے آج کا مسلمان پریشانی کا شکوہ کرتا ہے۔ اور بارہا مرتبہ اس حوالے سے کافی دوستوں نے یہ بات کہی کہ بے برکتی اور نحوستوں کی وجہ جو ہے وہ آپ بیان کیجئے اور اس کا حل بیان کیجئے، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں برکتوں کو نازل فرمائے، رحمتوں کو نازل فرمائے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ واضح کروں گا کہ بے برکتی، بے چینی اور نحوست کی اصل وجہ کیا ہے۔ انسان دن بہ دن الجھتا جا رہا ہے، بکھرتا جا رہا ہے اور بے چینیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کی بڑی غلط وجوہات بیان کی ہیں کہ اپنی گاڑی نہ ہونا، اپنے پاس گھر کا نہ ہونا، تنخواہ کا کم ہونا، پیسوں کا کم ہونا، یہ نحوست کی وجہ ہے، یہ پریشانی کی وجہ ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بے برکتی اور نحوست کی اصل وجہ اللہ رب العزت کے ذکر سے منہ پھیرنا ہے۔ میں کتاب و سنت سے انشاءاللہ اس کے دلائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جو آدمی نماز میں غفلت کرتا ہے، ذکر سے غفلت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی یاد سے اعراض کرتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا، بے سکونی اس کی زندگی میں رہے گی، بے برکتی اس کے معاملات کے اندر رہے گی۔ ایک کام سدھرے گا نہیں تو دوسرا بگڑ جائے گا، دوسرے کو سدھارنے کے لیے نکلے گا تو تیسرا بگڑ جائے گا۔ انسان دن بہ دن پریشانیوں میں، مصائب میں الجھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے دوری ہے، مالک کائنات کی یاد سے دوری ہے، اور انسان کی زندگی جہنم سے پہلے جہنم بن چکی ہے۔ پریشانی کے عالم میں انسان طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتاب حمید کے اندر اس کی وجہ بیان کی ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیے، ایک انسان وہ دو چیزوں کا مرکب ہوتا ہے، روح اور جسم کا۔ اگر جسم کو اچھی خوراک ملے، اچھا کھانا ملے، اس کا جسم تندرست اور توانا ہوتا ہے، اور اگر جسم کو اچھی خوراک مہیا نہ ہو، اچھا کھانا نہ ہو، خراب کھانا میسر ہو، تو اس کے اثرات انسان کی زندگی کے اوپر پڑتے ہیں۔ جس طرح جسم کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اثرات اور اثر روح کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ دو چیزوں کا انسان مرکب ہے، جسم اور روح۔ اگر روح اچھی نہیں ہے، روح کے اندر خرابی ہے، اور روح انسان کی مردہ ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں بھی انسان کو کبھی سکون میسر نہیں آ سکتا۔ جس طرح جسم کے کسی حصے پر تکلیف ہو، آدمی کو درد ہو، آدمی کو سکون نہیں آتا، اس کو اطمینان اور چین نہیں آتا، بالکل اسی طرح اگر اس کی روح کا کینسر اس کو ہو چکا ہو، اگر اس کی روحانیت کے اوپر ضربیں لگ رہی ہوں،
اور اس کی روح کچلی اور مسلی جا رہی ہو، تو ایمانداری سے بتاؤ کیا اس بندے کو روحانی سکون، دلی سکون مل سکتا ہے؟ کبھی ایسے بندے کو روحانی اور دلی سکون حاصل نہیں ہو سکتا کہ جس کی روح مردہ ہو چکی ہے۔ اور روح مردہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے۔ گندی گالیاں دینا، فحش مذاق کرنا، اللہ رب العزت کی شریعت کا مذاق اڑانا، نماز سے دوری اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا، جھوٹ بولنا، دغا کرنا، ایک دوسرے کو دبا کے رکھنا، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو روح کا کینسر ہو جاتا ہے۔ اور جب روح کا کینسر ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ دولتیں جمع کر لے، وہ رزق کے انبار لگا لے، وہ گھر بہترین بنا لے، وہ نوکر چاکر رکھ لے، اس کے پاس گاڑیاں آ جائیں، بینک بیلنس آ جائے، نوکروں کی ریل پیل آ جائے، جس بندے کو روحانی کینسر ہو چکا ہے، اللہ کی قسم ہے کبھی بھی اس بندے کو دلی سکون حاصل نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی اس گھر کے اندر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نہیں آ سکتی کہ جس گھر سے اللہ کا ذکر نکل جائے، اللہ رب العزت کا ذکر، اس کی یاد جس گھر سے نکل جائے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں آتی۔ اللہ کی قسم ہے ویران ہو گئے وہ گھر، اجڑ گئے وہ گھر، ویران ہو گئے وہ کاروبار، جن دکانوں سے، جس کاروبار سے، جن گھروں سے اللہ کا ذکر نکل چکا ہے۔ ہم نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا اور ہم اللہ سے دور ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ سے آج انسان دلی سکون کھو بیٹھا ہے، دلی اطمینان ختم کر بیٹھا ہے، اور اس سے روحانی چین اور سکون چھین لیا گیا ہے۔ آئیے غور کیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن میں بڑے ہی خطرناک نقصان اس کے بیان کیے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا یہ وحشی درندہ بن جاتا ہے، اس کو نہ کسی کے اوپر ہونے والے ظلم کی پرواہ، اس کو نہ برائی کی پرواہ، اس کو نہ شیطانی عمل کی پرواہ، اس کو نہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پرواہ، نہ اللہ کے اصولوں کی پرواہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ وحشی درندہ بن جاتا ہے۔ اور لوگوں، سانس تو جانور بھی لیتا ہے، کھانا چارہ تو جانور بھی کھاتا ہے، لیکن جانور بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے ذکر سے اعراض نہیں کرتا۔ لیکن اے حضرت انسان، اللہ نے تجھے سوچ دی، تجھے عقل دی، تجھے فکر دی، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور تو پھر بھی اللہ کے ذکر سے اعراض کیے بیٹھا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑے بیٹھا ہے۔ یاد رکھ لو، وہ شخص جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہا ہے کہ مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، ریل پیل ہے نوکروں چاکروں کی، لیکن اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہے، اس کی زبان سے رب کا ذکر جاری نہیں ہوتا ہے، وہ نماز پنجگانہ ادا نہیں کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے وہ شخص جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ لوگ جن کو میں نے آنکھیں عطا کی ہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، کان دیے ہیں سنتے نہیں ہیں، دماغ دیا ہے سوچتے نہیں ہیں، ان کو دماغ دیا ہے اللہ کی شریعت کے اصولوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ان پر قرآن کی آیات بینات پڑھی جاتی ہیں لیکن ان پر اثر نہیں ہوتا، یہ کانوں کو بند کر لیتے ہیں، سب کچھ دیکھنے کے باوجود جنازے ان کے سامنے اٹھ رہے، آنکھوں کے سامنے لوگ نشان عبرت بن رہے، لیکن یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ انسان ہونے کے باوجود جانور ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بل ہم اضل، یہ صرف جانور ہی نہیں ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہیں۔ کیا زندگی ہے اس شخص کی جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیا
اور کاروبار کے پیچھے لگ کے، مال کے پیچھے لگ کے، دنیا کی دولتوں کے پیچھے لگ کے جس بندے نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، اپنے رب کو بھول گیا، بتاؤ اس بندے کی زندگی کیا زندگی ہے؟ مقصد یہ تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جس کی زندگی میں عبادت نہیں، جس کی زندگی میں ذکر نہیں، جس کی زندگی میں اللہ کی یاد نہیں، بتاؤ اس زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ کیا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو؟ اولاد کو بھی سبق پڑھایا، کام اس طرح کرنا ہے، کاروبار اس طرح کرنا ہے، تجارت اس طرح کرنی ہے، دکان پہ ایسے بیٹھنا ہے، پیسے ایسے جمع کرنے ہیں۔ اللہ کے بندے تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صبح سے لے کے رات تک پیسہ پیسہ، گدھے کی طرح، جانور کی طرح پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بتا، نہ تجھے زور کی پرواہ، نہ عصر کی پرواہ، نہ مغرب کی پرواہ، نہ رب کے ذکر کی پرواہ، نہ رب کی یاد کی پرواہ۔ بتا، تجھے رب نے دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ کیا مقصد ہے تیری زندگی کا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہ کے اللہ کی عبادت کرے، نیک اعمال کرے، اللہ کی یاد سے کبھی بھی اپنے آپ کو غافل نہ کرے۔ اور آئیے میں نقصان بیان کروں۔ شیطان سب سے بڑا وار، شیطان سب سے بڑا وار انسان پہ بھلا کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا اور بڑا وار شیطان کا انسان کے اوپر یہ ہوتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ یہ شیطان انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے اب وہ جو مرضی کرتا تھا، اب وہ غلط کاری کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، برے کام کرتا ہے، اس کی صحت پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان پہلا وار یہ کرتا ہے کہ اس شخص کو اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دیتا ہے، اور اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ اذکار سے بھی غافل، بندہ دعا سے بھی غافل، بندہ نماز سے بھی غافل، اور اس سے بڑے بڑے نقصانات، بندہ لوگوں کے حقوق دینے سے بھی غافل، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے سے بھی غافل، نہ اس کو اخلاق کی پرواہ، نہ اس کو لوگوں کے حقوق کی پرواہ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب شیطان اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ اس وقت فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، بندہ اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کو کیا، کھانا کھانے لگا بسم اللہ ہی نہیں پڑھتا، واش روم جا رہا ہے، پیغمبر نے دعا سکھائی ہے، ذکر بلا دیا، کھانا کھا لیا، سونے لگے، سو کے اٹھے، گھر میں داخل ہوئے، کوئی دعا نہیں پڑھی، کوئی دعا یاد نہیں ہے۔ اور جس گھر میں یہ دعائیں، یہ ذکر، یہ اذکار نہ کیے جائیں، شیطان اس گھر میں ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ اس نے پہلے تجھے ذکر سے تیرا منہ موڑا، تجھے ذکر سے انحراف کروایا، اب یہ تیرے گھر میں ٹھکانہ بنا کے بیٹھ گیا ہے، سونے کی جگہ بھی مل رہی ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس کو کھانا بھی مل رہا ہے، اس کی دعوت بھی ہو رہی ہے۔ بتا، شیطان تیرے گھر سے کیسے نکلے گا؟ جس گھر میں شیطان کا غلبہ ہو جائے اور لوگوں اس گھروں میں اللہ کی برکتیں نہیں آیا کرتی۔ یہ ہے نحوستوں کی اصل وجہ۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بھئی تنخواہ تھوڑی ہے، پیسے تھوڑے مل رہے ہیں، گاڑی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، لہذا اس کی وجہ سے نحوست ہے۔ اللہ کے بندو، حلال کا تھوڑا بھی کماؤ نا، اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے رہو، اللہ تمہیں دلی سکون عطا کرے گا، روحانی سکون ملے گا تجھے، اللہ تیرے تھوڑے میں بھی برکتیں ڈال دے گا، اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تیری ساری ضروریات اللہ اس تھوڑے مال کے اندر ہی پوری کرتا چلا جا رہا ہے۔ آئیے میں پہلا نقصان بیان کروں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ کہتے ہیں جو ہمارے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، جو ہماری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے اس سے مشورے نہ کرو، یہ کبھی بھی تمہیں اچھا مشورہ نہیں دے گا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جو ذکر سے محروم، یہ خود اندھا ہے، تمہیں اندھیرے سے کیسے نکالے گا؟ یہ خود اندھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کبھی ایسے بندے سے مشورہ نہ کرو جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے،
جو اللہ کی یاد سے دور ہے، جس کو نماز کی پرواہ نہیں، جس کو اللہ کی شریعت کے اصولوں کی پرواہ نہیں، وہ کبھی بھی تجھے اچھا مشورہ نہیں دے گا، وہ تجھے گمراہی کی طرف لے کے جائے گا، ایسا مشورہ دے گا جس سے تو اللہ کی یاد سے دور ہو جائے گا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یہ ہے نحوست کی اصل وجہ۔ جسم کے اوپر کوئی چھری لگ جائے نا، کوئی کٹ لگ جائے، آدمی درد محسوس کرتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے غافل ہو جاتا ہے نا، یہ اس وقت درد محسوس کرے گا جب اس سے برائی ہوگی، اور جو اللہ کے ذکر سے محروم ہو گیا ہے اس کو برائی کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو غلط کاری کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ مجھے بتا وہ اپنی روح کے اوپر کیسے اس کا درد محسوس کرے گا؟ اور یہ قرآن ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ، اللہ فرماتے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو شیطان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جو بندہ ہمارے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، ذکر سے اعراض کر لیا، عبادت سے منہ پھیر لیا، اللہ کہتے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس بندے کو شیطان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ شیطان نے وار کیا کیا؟ ذکر سے دور کر دیا۔ آج ہم نے بچوں کو کاروبار کے ڈھنگ سکھائے، نہیں سکھایا، آیت الکرسی نہیں سکھائی، نماز کا ترجمہ یاد نہیں کروایا، بقرہ کی آخری آیات نہیں سکھائیں، اللہ کے ذکر کو ہم نے خود چھوڑ دیا، نحوستیں تو آئیں گی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو گھر میں داخل ہونے کی دعائیں یاد کروائی ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، ایک ایک ذکر پیغمبر نے سکھایا ہے۔ آج ہم نے ان ذکروں کو بھلا دیا، شیطان نے ہمارے اوپر وار کیا، ہم اللہ کے ذکر کو بھول گئے، اور پھر کیا ہوا نتیجہ کہ آج نحوست بے برکتی ہمارے اوپر لاگو کر دی گئی ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ غور سے سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے نا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کو شیطان کے سپرد کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ بیٹا شرابی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ جائے نا تو والدین کو فکر لاحق ہو جاتی ہے، یہ زانی کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ زانی کا دوست ہے، یہ برا فعل کرنے والے کا دوست ہے۔ اللہ کے بندے تیرے کان پہ جوں نہیں رنگتی، یہ شیطان کا دوست بن گیا ہے۔ تیرا بچہ ذکر سے غافل ہو گیا، نماز سے دور ہو گیا، تجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ شیطان کا دوست بن گیا۔ اور اگلی بات سنیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهَا، اور شیطان اس کو پھر نماز سے غافل کرتا ہے، شیطان پھر اس کو اچھائی کے کاموں سے غافل کرتا ہے، نیکی کے کاموں سے دور کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دور کرتا ہے۔ شیطان روکتا ہے کہ نہ کر، اس طرح نہ کر۔ اور اگلی بات، یہ سارے کام کرتا ہے شیطان کی مان کے چلتا ہے، شیطان کا دوست بن گیا، شیطان اس کے سپرد ہو گیا، اب شیطان اپنی منواتا ہے، اس سے ہر بات منواتا ہے اپنی۔ اور یہ بندہ بھلا کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ کہتے ہیں میرے سے زیادہ تو عقل مندی کوئی نہیں۔ شیطان پھر اس کو یہ پٹی پڑھاتا ہے، کہتا ہے تیرے سے زیادہ سیانا ہی کوئی نہیں، تیرے سے زیادہ عقل مند ہی کوئی نہیں۔ یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، شیطان پٹی پڑھاتا ہے، اور تیرے سے زیادہ تو کاروبار کی باریکیاں جاننے والا ہی کوئی نہیں، شیطان کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ سب سے پہلا اور بڑا نقصان آپ دیکھ لیں، گناہ بھی کریں گے، اپنے آپ کو عقل کل بھی سمجھیں گے، گناہ بھی کریں گے، غلط کاری بھی کریں گے، اور کہیں گے بھائی ہم سے بڑا سیانا ہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا تو عقل مند ہی کوئی نہیں۔
ہم سے بڑا تو شریعت کا ماننے والا ہی کوئی نہیں. یہ شیطان پٹی پڑھا رہا ہے اس کو. کہتا ہے یہ کیا کاروبار کرے گا؟ کاروبار کا ٹائم ہے، مسجد میں جا گھسا ہے، اس نے کیا کاروبار کرنا؟ نماز کا ٹائم، مسجد میں چلا گیا، یہ کیا کاروبار کرے گا؟ یہ شیطان پٹی پڑھا رہا ہے اس کو، اور یہ پڑھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا کامیاب. یہ شیطان کا دوست بن گیا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو شیطان کے سپرد کر دیا، اور پھر شیطان اس کو دین کے رستے سے روکتا ہے. یہ نماز سے غافل، یہ دین سے دور، یہ شریعت سے دور. نفلی عبادات تو کیا کرنی ہے، یہ فرضی بھی چھوڑ گیا ہے. اور مجھے بتا تو نے اپنی اولاد کی کیا تربیت کرنی ہے جب تو خود اپنے آپ کو، تو نے خود کو شیطان کے سپرد کر دیا، تو اپنے بچوں کو کیا دے کے جائے گا؟ کس مال کے پیچھے لگا ہے؟ کس مال کی بات کرتا ہے؟ تو مجھے بتا، کروڑوں سنبھال کے، کروڑوں کی جائیداد بنا کے تو کہتا ہے میں اپنی اولاد کے لیے کما رہا ہوں. اے اولاد اپنا نصیب لے کے آتی ہے، یاد رکھ لو. یہ کوئی احسان نہیں کر رہے تم، اولاد اپنا مقدر لے کے آتی ہے. مجھے بتا، قبر میں جائے گا تو کیا تو اپنی اس کمائی کا، اس مال کا اللہ کے ہاں جواب دے سکتا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کوئی بات نہیں ہے، کھا لو بہنوں کے حصے، کھا لو بھائیوں کے حصے، لوٹ لو جائیداد، مال لوٹ لو. اور شیطان کہتا ہے بس ٹھیک ہے، صحیح لگا ہوا ہے، تو صحیح کر رہا ہے، تیرے سے بڑا سیانا ہی کوئی نہیں. پڑھو قرآن کی اس آیت کو اور سمجھو، اپنے گریبانوں میں جھانکو. اللہ کے بندو، عالم کا کام ہوتا ہے لوگوں کو جھنجھوڑنا. اپنے گریبان میں جھانکو، یہ خرافات دور کرو. اللہ نے تمہیں پیسہ کمانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے تجھے شیطان کا غلام بننے کے لیے نہیں بھیجا، شیطان کا قیدی بننے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے تجھے اپنا مرید اور غلام اور فرما بردار بننے کے لیے بھیجا. کس طرف جا رہے ہیں؟ آؤ میرے محترم بھائیو، اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑنا. اللہ کے بندو، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنی سواری پہ ہو، اپنے رستے میں ہو، اپنی فیکٹری میں ہو، اپنی دکان پہ ہو، اپنے مکان پہ ہو، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو. اللہ کی قسم ہے یہ شیطان کبھی بھی اپنا داؤ پیچ تم پر کامیاب نہیں کر سکے گا. پہلا نقصان ذکر کو چھوڑنے کا، اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا، کہ شیطان کے یہ سپرد کر دیا جاتا ہے، یہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے. شیطان اس کو ورگلاتا ہے، اپنی منمانی کرواتا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے بس تو ہدایت پر ہے، تو سیدھے رستے پر ہے، تو غلط رستے پہ نہیں جا رہا، بس عقل کل ہے، تو جو تو کر رہا ہے وہ بالکل صحیح کر رہا ہے. آئے دوسرا نقصان ذکر کو ترک کرنے کا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، مسجد میں آ کے 5 وقت اللہ کے سامنے جھکنے والوں، اللہ کے سامنے گر گرانے اور رونے والوں، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. بھئی اثر میں کیوں نہیں تھے؟ او جی کیا کریں، دکان پہ گاہک آ گیا تھا. مغرب میں نہیں تھے، عشاء کہاں گئی؟ او جی کاروبار نہیں، بڑا مصروف ہوتا ہوں، کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا. اللہ کہتے ہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. کون کہہ رہا ہے؟ تیرا پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے، اور جس نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بھئی نماز میں نہیں آئے، اے جی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بچوں کے ساتھ، بچوں کو سکول سے لینا ہوتا ہے، جی نہیں نماز پڑھی جاتی، جمعہ بھی نہیں پڑھا جاتا. وہ کیا کریں جی، چھٹی کا وقت ہی وہ ہوتا ہے، جمعے میں نہیں آیا جاتا، کیا کریں. کئی لوگوں سے میں نے یہ بات سنی. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں.
اگر ایسا ہو گیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کہتا ہے جو ایسا کرے گا نا، اپنی اولاد کے پیچھے لگ کے، اپنے مال کے پیچھے لگ کے، اپنی تجارت کے پیچھے لگ کے اس نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ کہتا ہے یہ بندہ خسارے میں ہے، یہ گھاٹے میں ہے، یہ نقصان میں ہے۔ یہ کہتا ہے میں کروڑوں کما لیتا ہوں، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا، یہ 10,000 کما کے لے آیا ہے، جناب بڑا خوش ہے جی، آج بڑی دیہڑی لگی ہے۔ اللہ کہتا ہے تو گھاٹے میں ہے، تو کیا خوشی منا رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے تو نقصان میں ہے، تو کروڑوں کما لے، تو اربوں بنا لے، اللہ کہتا ہے تو گھاٹے میں ہے، اس لیے کہ تیرے مال نے تجھے اللہ کے ذکر سے روک دیا۔ اللہ کے بندوں کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ اپنی اولادوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں، کیا اتنا مال، اتنی دولت بنا لینے کے بعد کیا آپ کو یقین ہے ہم صحیح طور پہ قبر میں اس کا حساب دے پائیں گے؟ اللہ کے ہاں اس کا جواب دے پائیں گے؟ کیا یہی مقصد تھا ہمارا دنیا میں آنے کا؟ اور میرے محترم بھائیو، اللہ کے لیے غور کیجئے ان باتوں پر، اللہ کے ذکر سے راز نہ کیجئے، رب کے ذکر سے منہ نہ موڑیے۔ جو رب کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے نا، اللہ کی قسم رب کی رحمتیں روٹھ جاتی ہیں، رب کی برکتیں روٹھ جاتی ہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ دن رات لگا رہتا ہے، نہ اس کے پاس وقت ہے، نہ اس کے پاس ٹائم ہے، کام کام کام، ہر وقت الجھا ہوا ہے، جانوروں کی طرح لگا ہوا ہے ہر وقت پیسے کے پیچھے۔ اور پھر پوچھ لو بھائی حضرت صاحب کیا حال ہے؟ وہ کیا کریں جی، مر گئے، رڑ گئے، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ۔ اللہ کی قسم یہ دنیا کا نقش ہے، یہ لوگوں کی حالت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ درد ہے میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس درد کو محسوس کیجئے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے ذکر سے راز کر لے گا وہ کہتا ہے میں بڑا کامیاب۔ یہ کامیاب نہیں ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ اصل گھاٹا پانے والا یہ بندہ ہے۔ اور آئیے آج مسجدیں ویران پڑی ہیں، بازار آباد ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اذان ہو جاتی ہے، چند لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، چند لوگ۔ سردیوں میں تو بالکل ہی کم، جمعے میں بھی کم، نمازوں میں بھی کم۔ سردیاں آ گئی ہیں جی، دن چھوٹے ہو گئے ہیں جی۔ دن چھوٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دو، نماز کو ترک کر دو۔ اور مجھے یہ بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، آپ ساری زندگی صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہو، محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، کرنی چاہیے۔ ایمانداری سے بتاؤ، پیسہ آپ نے بنا لیا ہے، مال آپ نے اکٹھا کر لیا ہے، دولتیں آپ نے بنا لی ہیں، پراپرٹی آپ نے جمع کر لی ہیں، مجھے بتاؤ اگر رب ناراض ہو گیا تو کوئی فائدہ ہے ان دولتوں کا؟ اگر اللہ ناراض ہو گیا، رب کو ناراض کر بیٹھے، اگر رب کو ناراض کر کے دنیا سے چلے گئے، بتاؤ کیا فائدہ ان دولتوں کا؟ کیا فائدہ؟ یہ تیرے بچے، ان پر تجھے انحصار ہے، یہ پتہ نہیں تیرے جانے کے بعد تیرے لیے دعا بھی کریں کہ نہ کریں۔ دین کی طرف تو لگا کے نہیں گیا ان کو بھی یہی سکھایا، بس کام، کاروبار، پیسہ کیسے بنانا ہے، پراپرٹی کیسے جمع کرنی ہے، لوگوں کو دھوکے کیسے دینے ہیں، کاروبار کے غلط قسم کے داؤ پیچ، یہی سکھا کے گیا ہے نا۔ تو بتا یہ تیرے لیے دعا کیسے کریں گے؟ نہ تو خود نمازی تھا، نہ تو اپنی اولاد کو نمازی بنا کے گیا ہے، بتا یہ تیرے پیچھے تو چلا جائے گا، تیرے لیے نماز پڑھ کے دعا کریں گے کہ اللہ تیری قبر ٹھنڈی کر دے۔ اور میرے محترم بھائیو، آؤ یہ سرمایہ ہے، یہ اولاد تیری سرمایہ ہے، اس کو دین کی طرف لگا کے جا، ذکر سکھا کے جا، اس کو پتا ہو میں نے نماز پڑھنی ہے اور نماز کے بعد پیغمبر نے جو اذکار سکھائے ہیں وہ اذکار پڑھنے ہیں، اس کو پتا ہو میں کھانے پہ بیٹھا ہوں، میں نے کھانے کا ذکر پڑھنا ہے، میں نے کھانا کھا لیا، میں نے بعد کی دعا پڑھنی ہے، میں واش روم میں جا رہا ہوں، میں نے تب کی دعا پڑھنی ہے، میں نے نکلتے ہوئے دعا پڑھنی ہے، کوئی بیمار ہو گیا تو اس کے پاس جانا ہے تو دعا پڑھنی ہے۔ کون سکھائے گا؟ ہمیں تو نماز کا ترجمہ یاد نہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پتہ نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں، غافل۔ میں نے کتنی دفعہ لوگوں کو کہا اللہ کے بندو، میں نے یہاں نماز کا ترجمہ لوگوں کو شروع کروایا، آؤ پڑھو نماز کا ترجمہ، عشاء کے بعد نماز کے ترجمے کی کلاس لگتی، لیکن کیا ہے، لوگ آتے ہیں
نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں، کلاس میں بیٹھنے کی ان کو طاقت ہی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو آؤ، اپنا فائدہ سوچو، یہ ہے آپ کا فائدہ۔ اللہ کہتا ہے جو میرے ذکر سے اراض کرتا ہے اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان میں ہے، یہ گھاٹے میں ہے، یہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ فائدہ مند وہی ہے جس نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا اور اللہ کے ساتھ اپنی لوگوں کو لگایا، اور یہ بندہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا۔ اور آئیے میں تیسری بات آپ سے کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا، سورج طلوع ہوتا ہے، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ایک اعلان کر کے بلا کیا کہتے ہیں؟ ایک اعلان کر کے کہتے ہیں ما کل و کفا خیر مما کثر و الہا۔ او آدم کے بیٹو، آدم کے بچوں، آؤ اس بات کو سنو، تمہارا وہ زیادہ مال جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، تمہارا وہ زیادہ مال جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اس سے تمہارا وہ کم مال بہتر ہے جس سے تم اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، جس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور اللہ کے ذکر سے تم اراض نہیں کر رہے، وہ مال بہتر ہے تمہارے لیے اس زیادہ مال سے جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اور آئیے تیسرا نقصان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نحوست میں، بے برکتیوں میں، عذابوں میں ہم دن بدن اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، دن بدن عذاب میں بڑھتا جائے گا۔ اب یہ اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیے، کبھی کاروباری ٹینشن، کبھی گھر کے معاملات میں پریشانی، کبھی باہر کے معاملات میں پریشانی، کبھی بچوں کی وجہ سے پریشانی، کبھی اولاد کی وجہ سے پریشانی، کبھی رشتہ داروں کی وجہ سے پریشانی، سکون ہی نہیں مل رہا ہے اس کو، یہ کیسے سکون ملے؟ اللہ کہتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے میں دن بدن اس کو عذاب میں بڑھاتا ہی چلا جاتا ہوں، وہ اس کی بے برکتی، اس کی نحوست، اس کی بے سکونی دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، یہ اپنی عادت بنا لیجئے کہ ہم نے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اپنی زبان کو تر رکھنا ہے ذکر سے، انشاءاللہ رکھیں گے نا سارے؟ یہ عزم کریں جو مرضی ہو جائے، ہم نے نماز کو ترک نہیں کرنا، نماز نہیں چھوڑنی۔ اللہ کے بندو جو پیغمبر پتھر کھاتے رہے، اللہ کی قسم ہے لوگوں کے تانے سنتے رہے، لوگوں نے کبھی معاذ اللہ دیوانہ کہا، کبھی کچھ کہا، آپ کے بچوں کے تانے دیے، آپ کو بیٹیوں کے تانے دیے لوگوں نے، اور پیغمبر آپ کو دینے کے آئے تھے؟ کیا یہ دینے آئے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے دن رات مال کماؤ تفصیل ہے؟ کیا تمہیں یہ فکر دینے آئے تھے وہ؟ کیا اس لیے آپ نے مارے کھائی تھی؟ کیا اس لیے اپنی کمر پہ گندی اوجریوں کو ڈلوایا تھا؟ کس لیے پیغمبر نے محنتیں کی؟ تاکہ آپ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے ذکر سے جڑ جاؤ، اور شیطان کا سب سے بڑا وار کہ آپ کو ذکر سے دور کر رہا ہے، اور ہماری نسل دور ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے، آج جمعہ ہے، جمعے کے دن پیغمبر نے سورۃ کہف پڑھنے کے لیے کہا کہ جو بندہ سورۃ کہف پڑھتا ہے اللہ ایک ہفتے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جمعے کے دن جو پڑھتا ہے۔ کتنے جمعے ہو گئے ہم نے سورۃ کہف نہیں پڑھی؟ کتنے دن ہو گئے میرے بچے نے یا میں نے قرآن کھولے ہوئے؟ کتنے دن ہو گئے؟ یہ اللہ کے بندو، پھر ہم کہتے ہیں نحوستیں آ گئیں، پھر ہم کہتے ہیں بے برکتیاں آ گئیں، گھروں میں لڑائیاں آ گئیں، جھگڑے آ گئے، فتنے فساد آ گئے۔ یہ کیسے نہ آئے؟ جب اللہ کے ذکر کو چھوڑو گے شیطان تم پر غلبہ پائے گا۔ اور آؤ میں چوتھا نقصان بیان کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ، اس کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ بندہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال بھلا کیسے ہے؟ زندہ اور مردہ کی طرح۔ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو رب کے ذکر سے انحراف کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مردار ہے، مردار۔
پیغمبر کہہ رہے، آج کسی کو کہہ رہے ہو چھوڑ تو مردار ہے تو وہ بات کو برداشت نہیں کرے گا. پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ بندہ مردار ہے. مردہ ہے وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہا ہے. آؤ میرے محترم بھائیو، طالب علم بن جاؤ، دین کو سیکھو، علماء سے جڑ جاؤ، نماز کا ترجمہ یاد کرو، بقرہ کی آخری آیات یاد کرو، دعائیں یاد کرو، ان علماء سے جڑ جاؤ، ان سے دعائیں یاد کرو، اپنے بچوں کو جوڑو علماء سے. یہ بہت بڑا فتنہ جو لوگوں نے پھیلایا، بہت بڑا فتنہ کہ آپ کو آپ کے بچوں کو علماء سے دور کر دیا گیا. نہ وہ دین سیکھ سکیں، نہ وہ دعائیں یاد کر سکیں، نہ ان کو دین کا علم ہو سکے. تو پھر کیا ہونا ہے؟ شیطان نے دوست بن جانا ہے. پھر جو کافروں کی نکالی ہے وہ ساری کی ساری نکالی تیرے بچوں میں آ جائے. آج دیکھ لیں کافروں کی پوری نکالی اس طرح کافر نہیں کرتا جس طرح مسلمان کا بیٹا کرتا. اس کی وجہ یہی ہے، بنیادی وجہ. میں نے جتنا دین پڑھا، اللہ کی قسم ہے، میں نے قرآن کی آیات کو پڑھا ہے. جو بندہ دین کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ذکر کے ساتھ جڑا رہتا ہے، وہ بڑی نحوستوں سے بچ جاتا ہے. اور جس بندے کے اندر ذکر نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر سے انحراف کر لیتا ہے، نماز ترک کر دیتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ بندہ بڑے ہی گناہوں میں شریک ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ شیطان کا دوست بن کے اس کا تابع دار بن جاتا ہے. اب آپ فرما رہے وہ مردہ ہے وہ شخص. وہ سانس جانور بھی لیتے ہیں، مردہ اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ یہ سانس ہی لیتا ہے جس طرح جانور سانس لے رہے ہیں، یہ بھی لے رہا ہے. روحانی اعتبار سے مردہ ہو چکا ہے، مردار ہو چکا ہے روحانی اعتبار. اس کو روحانی کینسر ہو چکا ہے. اور جسمانی کینسر ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا، تو روحانی کینسر ہو تو کبھی گئے ہو سرجن کے پاس کہ مجھے روحانی کینسر ہو گیا، کوئی علاج؟ یہ ذکر ہے اس کا علاج. قرآن کیا کہتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور لوگوں دلوں کو اطمینان اور تسلیاں، سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. کہاں ڈوبے ہوئے ہیں، کس غفلت میں ہم سو رہے ہیں. اور آؤ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ گھر، اور وہ گھر جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، آپ نے فرمایا جو گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ تو گھر ہیں، تر و تازہ ہیں، رب کی رحمتوں اور برکتوں میں ہیں، لیکن جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا یہ مردہ خانے ہیں. یہ گھر نہیں ہے، یہ مردہ خانے ہیں. روحانی مریض ہے یہاں پر. اللہ کے بندو اپنی بچیوں کو اٹھاؤ، اپنے بچوں کو اٹھاؤ، وہ قرآن کی تلاوت، نور کے وقت قرآن کی تلاوت کریں، وہ دعائیں یاد کریں، وہ اپنے گھروں میں آپ قرآن جا کے سنو، سیرت الرسول کا کوئی واقعہ پڑھ کے سناؤ، ان کی تربیت کرو. قرآن کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ اپنے سارے بچوں کو شام کو بٹھا کے اپنے بچوں کو ایک آیت پڑھا دو، اوپر سے دیکھ کے پڑھا دو، اگلے دن سن لو. اللہ کی قسم یہ تیرے بچے قرآن تیرے گھر میں کھولیں گے، اللہ تیرے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرمائے. تو یہ تو جا کے پوچھتے اپنے بچے سے آج ٹیوشن گیا تھا کہ نہیں، آج اکیڈمی گیا کہ نہیں. یہ بیچارہ صبح آتا ہے، صبح سے 2 بجے تک سکول پڑھتا ہے اور پھر اکیڈمی جاتا ہے، شام 6 بجے 7 بجے یہ بچہ فارغ ہوتا ہے. اور مجھے بتا کیا تو نے اس کو دعائیں، اس کو دین، اس کو قرآن کا ترجمہ، اس کو نماز کا ترجمہ، کیا اس طرف تو نے اس کی توجہ دلائی ہے؟ پیسے مال خرچ کر کے تو دنیاوی ترین دنیاوی یہ فنون تو سکھا رہا ہے، بتا تو نے دینی فنون بھی سکھائے ہیں، دینی علوم بھی سکھایا ہے. کیوں یہ غافل نہ ہو ذکر سے؟ تیری تربیت ہے، تربیت. آؤ کرو اپنے بچوں کی تربیت. جس گھر میں یہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر مردہ خانے ہیں. اور آؤ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک اور نقصان بیان، 5واں نقصان قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں اور آخری بات، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اللہ فرمائیں گے جو بندہ ہمارے ذکر سے اراض کر لیتا ہے، ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، ہم اس بندے کی گزران تنگ کر دیتے ہیں، معیشت تنگ کر دیتے ہیں. یہ قرآن ہے، قرآن
کروڑوں کما رہا ہے، لاکھوں کما رہا ہے، بینک بیلنس ہے، پھر بھی کہتا ہے جی کیا کریں مولوی صاحب، پوری نہیں پڑتی، پوری نہیں پڑتی، گزارا نہیں ہوتا، کبھی اس کی زبان سے الحمدللہ نہیں سنا۔ اور ایک ماڑا بندہ دیہڑی کر کے آیا نا، اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بھائی تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے، اس مالک کا شکر ہے، وہ مالک کھانے کو دے رہا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کی قسم ہے اگر ان کلیوں میں رہ کے بادشاہوں جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر ان چھوٹے موٹے گھروں میں رہ کے شہزادوں کی طرح جینا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کو تھام لو، اللہ کی قسم ہے رب تجھے دلی سکون عطا فرما دے گا۔ یہ بڑے بڑے محلات، یہ بڑے بڑے گھر جا کے دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہی ہیں سارے واقعات، آپ ماشاءاللہ جہاں دیدہ لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ بیٹھے ہیں ان کا حال کس طرح کا ہو چکا ہے۔ اور آؤ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، گزران تنگ کر دیتے ہیں، سارے کمانے والے ہیں، سارے کھانے والے ہیں، پوری پھر بھی نہیں پڑتی۔ پہلے کیا ہوتا تھا، بڑے ہی مثالیں دیتے ہوتے تھے کہ بھئی ایک کمانے والا ہوتا تھا اور سارا ٹبر کھانے والا ہوتا تھا، تو پھر بھی برکتیں تھیں، رحمتیں تھیں، کمانے والا ایک اور کھانے والا سارا ٹبر۔ اور آج جتنے کھانے والے اتنے کمانے والے، لیکن پوری پھر بھی نہیں پڑتی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی گزران تنگ کر دیتے ہیں، اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ اور اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہم اس بندے کو اندھا کر کے اٹھائیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، کیا فائدہ اس زندگی کا اگر ہماری قیامت کے دن وہ بندہ اندھا کر کے اٹھایا جائے؟ مجھے بتاؤ اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ اور پھر یہ بندہ کیا کہے گا؟ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اللہ مجھے اس طرح تو نے کیوں اٹھایا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ میں دنیا میں تو دیکھا کرتا تھا۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ کہیں گے تو نے دنیا میں ہمارے ذکر کو بلا دیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ اور مجھے بتاؤ جو اپنے رب کے ذکر کو چھوڑ کے رب جس سے قیامت میں منہ پھیر لے، اللہ جس سے منہ پھیر لے، اس کی بدبختی کا اور عالم کیا ہوگا؟ جو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے جب سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، جب زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، جب لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اس وقت جو بندہ اندھا کر کے اٹھایا جائے، اور مجھے بتاؤ اس کی ذلت اور رسوائی کا عالم کیا ہوگا؟ آؤ میرے محترم بھائیوں، میں بڑے درد دل سے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرتا ہوں، اللہ کے بندو ذکر سے جڑ جاؤ، اللہ کے ذکر سے جڑ جاؤ، تیری گھروں کی نحوستیں ختم ہو جائیں گی، تیرے گھروں کی بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی، شیطان تجھ سے دور ہو جائے گا، اللہ کا قرب تجھے حاصل ہوگا۔ لیکن اگر یہ کام نہ ہوا، یاد رکھ لو شیطان کے سپرد کر دیے جاؤ گے، شیطان کے دوست بن جاؤ گے، شیطان اپنی منمانی تجھ سے کروائے گا، تو شیطان کا تابعدار بن جائے گا، اور پھر شیطان تجھے کہے گا کہ تو ہی ہدایت یافتہ ہے، تو ہی بڑا سیانہ ہے، تو عقل کل ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر ذکر سے اعراض کرو گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، عذاب میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جائے گا، میں ان گھروں کو مردہ خانے بنا دوں گا، تجھے مردہ بنا دوں گا روحانی اعتبار سے، اگر تیرے دل سے تیری زبان سے اللہ کا ذکر جاری نہ ہوا، اور پھر تیری معیشت کو تنگ کر کے قیامت کے دن تجھے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ آؤ ذکر سے جڑ جاؤ تاکہ اللہ ہماری دنیا و آخرت کو بہتر بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا الحمد۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعرض عن ذکر ربه يسلكه عذابا صعدا صدقت یا ارحم الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات فاقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.